بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف، عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی۔ ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہیں وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے۔ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں، لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے۔ تو جناب ہیں تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے، اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں، ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں۔ 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی۔ یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032۔
تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی, یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے. ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. انہوں نے نکل کے تانے دینا شروع کیے. ایون جانوروں سے انہوں نے تشبیہ دی پاکستان تحریک انصاف کو, اور اگر اب ان کے اوپر جواب آئے گا تو پھر وہ عورت کارڈ کھیلیں گی. سب سے پہلے پاکستان میں عورت کارڈ نکال دیا جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پاکستان میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی ذرا سی ہوتی تھی تو آواز اٹھاتی تھیں. ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ساری عورتیں, آپ سب کو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو کیا ابھی تک عورت کا سٹیٹس نہیں دیا گیا, یا ان عورتوں کے انسانی حقوق نہیں مانے جاتے, یا ان عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کا چیپٹر نہیں جاگتا. یعنی جتنی بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بنایا ہیومن رائٹس کا بار بار نام لے کر, اور باہر سے بڑی انہوں نے فنڈنگ شنڈنگ لی ہوئی ہے, بڑے دورے شورے انہوں نے کھڑکائے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو جب جب مار پڑتی ہے تب تب یہ عورتیں خاموش رہتی ہیں یا سیلیبریٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو صحافی ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ, اگر کسی خاتون کے ساتھ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے, مریم نواز کے بارے میں کوئی ایک سوال اٹھا دے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلی جعلی سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بھئی جو سیٹ ہی جعلی ہے, جو حکومت ہی جعلی ہے, اس کی کارکردگی بھی پھر جعلی ہے. کارکردگی کی تو آپ تب ڈسکس کریں نا, جمہوریت میں تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کا اقتدار ہوگا.